بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق جل جلالہ جب جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے تو بوقت دیدار مردوں کو ایک ایک کر کے سلام کریں گے اور اسی طرح عورتوں کو سلام کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے، میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ پھر ان کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ پھر ارشاد ہوگا، اے فرشتوں، ان کو طربناک بنا دو۔ فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حور عین کو لائیں گے اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، رب العالمین کا ارشاد ہوگا، اے داؤد علیہ السلام، انہیں ذرا میرا کلام تو سنا دیجئے۔ وہ ممبر پر چڑھ کر زبور پڑھیں گے۔ لوگ طرب میں آ کر وجد کرنے لگیں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے میرے بندو، تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز بھی کبھی سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے، یا باری تعالی، نہیں، ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ پھر خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اب تمہیں اس سے زیادہ پاکیزہ تر آواز سناؤں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے اور ممبر پر چڑھ جائیے اور سورہ طٰہٰ و یاسین پڑھیے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز داؤدی پر خوبی میں 70 حصے بڑھی ہوئی ہوگی اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے اور ان کے نیچے سے کرسیاں جھومنے لگیں گی۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے میرے بندو، کیا تم نے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ آواز سنی ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، نہیں، ہم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اب تمہیں اس سے بھی پاکیزہ تر آواز سناؤں گا۔ خدائے سبحانہ و تعالی خود رب العالمین سورہ انعام کے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے۔ قوم طرب میں آ جائے گی، درخت اور محل جھومنے لگیں گے اور عرش ہلنے لگے گا۔ خدا تعالی رب العالمین اپنے وجہ کریم سے چہرے سے نقاب اٹھا دیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں کون ہوں؟ وہ عرض کریں گے کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ خدا تعالی ارشاد فرمائیں گے، رب العالمین کا ارشاد ہوگا، میں سلام ہوں اور تم مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت سے بوقت دیدار الہی و کلام الہی ارشاد ہوگا، اے میرے دوستو، تم مجھ سے کیا پسند کرتے ہو؟ وہ عرض کریں گے، الہان داؤدی علیہ السلام۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے داؤد علیہ السلام، میرے اولیاء کے سامنے، میرے دوستوں کے سامنے میرے کلام کی تلاوت کیجیے۔ داؤد علیہ السلام پڑھنا شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی مقام امین، فی جنات وعیون، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ وہ لوگ طرب میں آ جائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ 200 برس تک اڑتے رہیں گے۔ پھر خدا تعالی فرمائے گا، رب العالمین کا ارشاد ہوگا، انا الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ یہ سن کر جنتی 1000 برس تک ملکوت میں حیران رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا حوالہ بھی نیچے دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مؤلفہ عبد الرحمن سفوری رحمۃ اللہ علیہ، جو 7ویں یا 8ویں صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی یہ تصنیف ہے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ اہل جنت حظیرہ القدس میں بلائے جائیں گے، پھر انہیں دیدار مولا کرایا جائے گا۔ زمانہ دراز گزر جائے گا مگر کوئی بھی جنت کی طرف رخ نہ کرے گا۔ حوران جنت جناب باری میں رو رو کر عرض کریں گی، الہی، کیا تم نے ہمیں بیوہ بنا دیا؟ عرصہ گزرا کہ ہمارے خاوند، ہمارے شوہر ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں۔
الہی اے رب العالمین ہمارے حال زار پر رحم فرما اور ہمارے خامدوں کو ہمارے شوہروں کو بھیج دیجیے۔ حوران جنت کی دعا قبول ہوگی اور اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے گا اور وہ دیدار الہی ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ پھر تو ان کا تڑپنا اور رونا اللہ اکبر رو رو کر عرض کریں گے، الہی حضور نے اپنا دیدار ہم سے چھپا لیا۔ ارشاد ہوگا، ایک زمانہ تک تم دیدار سے مشرف رہے لیکن تمہارا دل نہ بھرا۔ عرض کریں گے، اے اللہ، اے رب العالمین، ہمیں بہت تھوڑی دیر تیرا دیدار میسر ہوا ہے، شاید گھڑی دو گھڑی یا اس سے بھی کچھ کم، لمحہ دو لمحہ۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تم اس قدر دیر تک دیدار الہی کرتے رہے پھر بھی پیاسے رہ گئے۔ عرض کریں گے، مولا ہم تو سیراب نہیں ہوئے کیونکہ ذرا سی دیر تو، تھوڑی سی دیر تو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ارشاد ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج پورے 8 لاکھ برس تم کو دیدار الہی کرتے ہوئے گزر گئے، اب جنت میں جاؤ، چین و آرام سے رہو، سکون سے رہو۔ نہایت لاچار جنت میں واپس آئیں گے، گو دل تو نہ چاہتا ہوگا کہ یہاں سے جائیں مگر حکم حاکم۔ تذکرہ قرطبی میں ہے کہ اہل جنت کو صبح کی شناخت، صبح کی پہچان عرش کے پردوں کے اٹھنے سے، اور شام کی شناخت، شام کی پہچان پردوں کے گرنے سے ہوا کرے گی، اور کلمہ، تکبیر و تحمید سے نماز کے اوقات کی شناخت کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ نماز اختیاری اور شوق کی نماز ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی زیارت سے، رب العالمین کی زیارت سے جمعے کو پہچانیں گے، اور مہینے کو ان ہدیوں اور تحفوں سے پہچانیں گے جو حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے ہر مہینے کی ابتدا میں فرشتے ان کے پاس لائیں گے، اور سال کو فرشتوں کے اس قول سے پہچانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے، پس یہ ان کی سالانہ عید ہوا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس روز حور عین سے ان کا نکاح ہوا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔